ایک بار پھر آپ کو نئے دن میں خوش آمدید کہتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جس سے انسانیت سے بھروسہ سا اٹھ جاتا ہے. کراچی شمسی سوسائٹی ملیر میں 3 بچیوں اور ماں کے لرزہ خیز قتل نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ملزم بچیوں کا باپ ملزم فواد کے بیان کے مطابق اس نے ایک انویسٹر کو ویڈیو کال کر کے لاشیں بھی دکھائیں. ملزم 6 سال سے فوڈ انڈسٹری میں لوگوں کے پیسے انویسٹ کرتا تھا اور گزشتہ 20 دنوں سے 7 انویسٹر سے جس نے اس کو پریشان کر رکھا تھا. ظاہری سی بات ہے رقم کی واپسی کے حوالے سے اس ملزم نے 7ویں انویسٹرز کے نام جو 7 انویسٹرز ہیں ان کے نام پولیس کو لکھوا دیے ہیں اور انویسٹرز دھمکیاں دیتے تھے اور گھر پر آ کر شور کرتے تھے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ شاید کسی سے جب پیسہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اگر انویسٹ نہ کر پائے صحیح طریقے سے ہم انہیں ریٹرن نہیں کر پائے تو اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا. ڈاکٹر نائمہ سعید کرمنالوجسٹ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. اس کے علاوہ احمد رحمان خان چیف کرائم رپورٹر بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے نائمہ میں آپ کی طرف آتی ہوں بیکاز یہ وہ چیز ہے جس پر ہم جتنی بات کریں کم ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کا. اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں جو کہ رپورٹ بھی ہوئی ہیں لیکن شاید ان پہ اتنی بات نہیں ہوئی. تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں کہ یہ جس طرح سے انویسٹرز کا پریشان کرنا اور اس پریشانی کے بعد اپنے بچوں کو قتل کر دینا, کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے خود بھی خودکشی کی کوشش کی ہے, تو قانون ہمارا اس میں کیا کہتا ہے؟ بچوں کا گلا کاٹ دینا, بیوی کا گلا کاٹ دینا اور پھر اس کے بعد وہ تصویریں بھی کسی کو بھیجنا یا انویسٹر کو بھیجنا اور دکھانا کہ میں کتنا مجبور ہوں. تو میں چاہوں گی کہ ذرا اگر آپ پہلے یہ بتائیں کہ ہمارا جو قانون ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ واقعہ نہ صرف یہ واقعہ بلکہ اس سے پہلے ہونے والے تمام اس طرح کے واقعات اور خدا نخواستہ آنے والے وقت میں ایسے جتنے بھی واقعات ہوں گے وہ ہمارے سماجی نظام پر, ہمارے سوشل سسٹم پر ایک سوالیہ نشان ہے. اب یہ سوشل سسٹم کیا ہے؟ اس میں معاشی ادارے جو ہے نا وہ لیڈ کرتے ہیں اور باقی دیگر تمام جتنے سماجی ادارے ہیں جیسے کہ فیملی ہے, فیملی ریلیشن ہے, اس پر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس واقعے میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے کہ جو اس شخص نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی, ہمارے یہاں عام طور پہ آپ دیکھیں مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ جاب پہ بھی ہوں تو وہ اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے, کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور بہت دگرگوں جو ہے وہ معاشی حالات ہیں نہ صرف ملک کے بلکہ ہم دیکھیں کہ بے روزگاری بھی ہے اور بہت ساری معاشی عدم استحکام ہے, تو اس کے بنا پر اس طرح کے جو ہیں وہ چھوٹے موٹے بزنس کرتے ہیں. اس میں انویسٹمنٹ کا جو ایک آتا ہے اور ہر ایک کو ایک ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ مزید اپنی آمدنی میں اضافہ کر لے. تو یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہوا. یہ شخص جو ہے وہ برسر روزگار تھا, وہ جاب لیس نہیں تھا, لیکن اس نے اپنے آمدنی میں اضافے کے لیے یہ راستہ اپنایا اور انویسٹرز نے اس پر یقین کیا. اب دیکھیں اس پورے واقعے میں اگر یہ کہوں کہ فلاں شخص یا فلاں جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور وہی جو ہے وہ اس نے یہ کرائم کیا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا, بلکہ یہ ایسا بدقسمت واقعہ ہے کہ اس میں سب کے سبھی جو ہے وہ وکٹم بھی ہیں اور حالات کا شکار ہیں. اچھا ہوا یہ کہ شخص جو ہے وہ غصہ بھی ہے, بے بسی بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے سے کمزور, کیونکہ اس سے کمزور یا اس پر ڈیپینڈنٹ لوگ اس کی فیملی تھی جس میں اس کی بیوی اور بچے تھے. بچے بھی بہت چھوٹے نہیں تھے, اس میں سب سے بڑی بیٹی کی عمر جو ہے وہ 16 ایئرز تھی اور یقیناً بیوی بھی جو ہے وہ کیا کرتی, وہ اپنے شوہر سے ہی اپنے جو بھی حالات ان کے چل رہے تھے, انویسٹرز آ رہے تھے اور اپنی ریکوری کے لیے اسے پریشر دے رہے تھے, تو وہاں پر اس پہ بھی اس کا امپیکٹ تھا اور اس کی بھی اس سے بحث اور تنازع جو ہے وہ گھریلو تنازع جو ہے وہ اس سے جاری تھا. اچھا وہ شخص جو ہے وہ ایک لیمٹ پر آ کر جو ہے وہ اپنی ہمت جو ہے وہ بالکل ہار گیا اور وہاں پہ بچے یقیناً اس سے افیکٹ ہو رہے تھے. اور آپ جس طرح کے واقعات سامنے آئے کہ جو بڑی بچی تھی اس نے وہ رونے لگی اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ آپ کی جو آپس کے جھگڑے باہر جو ہماری بےزتی ہو رہی ہے وہ تو الگ سے ہے اور جو گھر میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ اس سے بہت زیادہ بیزار تھی. اچھا وہ اس شخص کا جو ہے وہ ایسا پوائنٹ تھا جب اس کو چاروں طرف سے وہ ایک طرح سے بالکل جیسے کہ ایک دلدل میں گھر جاتا ہے ایک شخص, اس کی یہ تھی کہ باہر بھی مسئلہ. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں اس لیے بھی روکوں گا بیکاز میں چاہوں گا کہ اس پہ میں آپ سے الگ سے سوال بھی کروں. دوسرا ہم اس وقت اپنی اسکرین کی توسط سے گزارش کریں گے کمزور دل کے افراد یہ مناظر نہ دیکھیں. معذرت کہ ہم آپ کو پہلے یہ چیز نہ بتا سکے, لیکن اس وقت
کمزور دل کے افراد یہ مناظر بالکل بھی نہیں دیکھیں، کیونکہ یہ جو جن کے اعصاب مضبوط ہیں ان کو بھی یہ مناظر جو ہیں بری طریقے سے جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پورے جو سٹوری کور کی ہمارا چیف کرائم رپورٹر احمر رحمان خان، احمر اس واقعے کے پیچھے سائیکالوجی تو ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے، لیکن یہ جیسے کہ میک نے کہا کہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، جس طریقے سے تمام تر معاملات ہوئے، جو اس کے محرکات ہیں، اس سے ہمیں جو ہمارے اپنے فیلڈ میں جو ایک بہت بڑا بھونچال آیا تھا عاطف زمان والا، آپ کو یاد ہوگا، نیئر ٹو سیم چیز ہے یہ، تقریباً وہی والے کو شوٹ کیا گیا تھا، ہمارے ساتھی اینکر ہی تھے، لیکن یہاں پر اگین دا پریشر والی تھنگ اگین۔ تو احمر ان کو صرف دھمکیاں مل رہی تھیں یا کوئی زد و کوب بھی کیا گیا یا اس طرح کی کوئی چیز بھی کی گئی تھی؟ کیونکہ صرف پیسے واپس دینے کی دھمکی پہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کرتا احمر۔ آج دیکھیں، سب سے پہلے فیصل اس میں بالکل یہی والا معاملہ ہے جو ٹائر اسکینڈل ماضی میں آیا تھا سامنے، جس میں عاطف زمان نے فائرنگ کر کے جو ہے وہ مرید عباس جو سما کے اینکر بھی رہ چکے ہیں ماضی میں، ان کو شہید کیا تھا۔ پھر اس نے خضر، ایک اور شہری جس نے پیسے اس کے پاس انویسٹ کیے ہوئے تھے، ان کو قتل کیا تھا۔ تو یہ واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے کہ انویسٹمنٹ کے جھانسا دے کر جو ہے وہ پیسے لگوائے جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، کچھ مہینوں تک انہیں اچھا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے دیگر لوگوں کے پیسے بھی لا کے جو ہے وہ اس شخص کے پاس انویسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ایک بڑا فراڈ کرتا ہے اور پھر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر فرار نہیں ہو پاتا تو پھر یا تو وہ ان شہریوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر وہ اپنے گھر والوں کو۔ ماضی میں ٹائر اسکینڈل ہمارے ساتھ موجود ہے کہ کیا ہوا تھا اس میں، اور کیسے جو ہے وہ مرید عباس بھی قتل ہوئے، خضر بھی قتل ہوا، بعد میں عاطف زمان نے بھی خودکشی کی کوشش کی لیکن وہ بچا اور اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہے۔ یہی سین جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لحاظ سے کہ اس نے ان شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا فواد نے، بلکہ اپنے ہی پیاروں کو جو ہے وہ قتل کیا اور خود بھی خودکشی کی کوشش کر رہا تھا۔ اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ لوگ پیسہ انویسٹ کیوں کر رہے ہیں کسی اور کے پاس، وہ اپنے پیسے سے خود کاروبار کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اور وہ اگر پیسہ انویسٹ کر بھی رہے ہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں نقصان ہوگا، کیونکہ وہ اپنے پیسوں سے خود کاروبار نہیں کر رہے، وہ کسی کو دے رہے ہیں انویسٹمنٹ۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک یہ صورتحال نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ کمپنیز موجود ہوں، دنیا بھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف انویسٹمنٹ کمپنیز موجود ہوتی ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، وہ اپنے پلانز لے کر آتی ہے، اس میں وہاں کے شہریوں کو بولتی ہیں کہ جی پیسہ انویسٹ کریں اور آپ کو اتنا مہینے کا پیسہ معاوضے کی صورت میں دیا جائے گا، لیکن یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے، اسی لیے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے پاس جو ہے وہ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پروفائل ایسی بنا لیتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے احمد معذرت مجھے آپ کو روکنا پڑا ہے، آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ یہ اٹھایا ہے، کیوں کاروبار نہیں کرتے، کیوں دوسروں کے پیسوں پہ آپ کی نظر ہوتی ہے۔ تو بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے ملیر میں پیش آئے اس اندوہناک واقعے کی جس میں اب باپ نے اپنے ہی خون کا خون کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا، انسان اتنا زیادہ بھی مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ حرام حلال میں فرق نہ کر پائے، وہ اس چیز میں فرق نہ کر پائے کہ جس کو اس نے اپنی گودوں میں کھلایا، خاص طور پہ باپ بیٹی کا تو رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا جرائم پیشہ بھی ہے تو بیٹی کی پیدائش اس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم وہ کون سے سائیکولوجیکل پریشر ہوتے ہیں، کیا سائیکی بن جاتی ہے، کیا مینٹیلٹی بن جاتی ہے جو انسان یہ تک کرنے پہ جو ہے وہ یہ تک کر گزرتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ کوئی پلان مرڈر نہیں ہے، دراصل یہ حالات جس طرح سے بنے اور جو وہاں پر جو اس کے انویسٹر تھے جو اس پہ پریشر دے رہے تھے، اس پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تفتیش آگے بڑھے گی تو سامنے آئے گا کہ اسے کس قسم کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ ایک تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں بھی یقیناً اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے تو اس میں اس کی فیملی انوالو ہوئی ہوگی اور وہاں سے بھی اس کو سننے کے لیے بہت کچھ مل رہا تھا۔ اچھا، پھر تھرڈ ڈائمنشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فوری رد عمل تھا، اسپونٹینیس، اس میں کسی قسم کی بہت لمبی چوڑی پلاننگ نہیں تھی، اور وہ جس طرح کی ایکویژن بنی اور وہ جس مینٹل اسٹیٹ میں چلا گیا تھا وہاں پر اس کو فوری طور پر جو ہے نہ صرف اپنے بچاؤ، اس کو یہی حل نظر آیا، اس کے علاوہ کوئی اسے سلوشن نظر آیا ہی نہیں، اور اس نے اس میں فوری طور پر جو ہے وہ رد عمل دیا۔
اس کے ذہن میں اس وقت وہ لمحہ ایسا تھا کہ وہ ایک بہت خود غرض بھی ہو گیا تھا کہ اس طرح سے میری تمام جو قرض ہے اور تمام انویسٹرز ہیں اور جو اس پہ پریشر ہے اس سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے, ہر شخص جو ہے اس کی شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اس طرح کے عوامل کار فرما ہوتے ہیں, اور اس نے اس وقت جو ہے فوری طور پر اس کی ریشنل چوائس یہی تھی کہ وہ اس طرح سے اپنی تمام چیزوں سے جو ہے وہ بری الذمہ ہو جائے. ایک طرف جو ہے وہ اس کی لائبلٹیز سب ختم ہو جائیں, اس کی یہی چیزیں اسٹیک پہ ہوتی ہیں نا کہ آپ کی فیملی, آپ کی بچیاں, آپ کی تمام قسم کی عزت. تو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جس طرح کہ ہمیں رحمان نے بتایا کہ وہ گھر پہ آ کے شور مچاتے تھے اور اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا, تو عزت کے معاملات تو اس کے پہلے ہی بہت زیادہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پریشر میں تھے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی فیملی لائبلٹی, کیونکہ ہر صورت میں فیملی بہت افیکٹ ہوتی ہے. جی تو اس کے علاوہ اس کی جو مسز تھی اس کی طرف سے بہت زیادہ اس پر جو ہے یقینی اس کی بھی فطری چیز تھی. ہم کسی کو بھی, میں کہہ رہی ہوں نا, یہ ایسا بدقسمت واقعہ ہے کہ جس میں ہم بلیم کسی کو بھی نہیں کر سکتے, اور تمام چیزوں کو ہم بلیم کر سکتے ہیں, ہر کریکٹر کو کر سکتے ہیں. یعنی ہم کس کو بری الزام ٹھہرائیں, ہم کیا کریں. اس میں حکومتی ناکامی بھی ہے, معاشی پالیسیوں کی ناکامی بھی ہے, جس طریقے سے ہمارے یہاں تالے آزما رہے انہوں نے جو ہے وہ معاشی کھلواڑ کیا. میں تو اس کو معاشی کھلواڑ کہوں گی کہ لوگوں کی حالت جو ہے وہ اس وقت اتنی بری ہے کہ میں تو خدا نخواستہ میں ہر واقعے کے بعد میرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے اگلا واقعہ کیا ہوگا, اور یقیناً اس طرح کے اور واقعات بھی سامنے آئیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہر شخص پہ جتنا پریشر ہے نا اور وہ انزائٹی کا شکار ہے, وہ یہ انتہائی قدم ضرور اٹھانے پہ مجبور ہوتا ہے. احمد, آپ مجھے بتائیں, آپ اس چیز کو کور کر رہے ہیں, جو ملزم ہے اس کا بیہیویئر, اس کا آپ نے اگر جانا ہو یا پولیس نے اس سے بات کی ہو, اس کے کیا بیانات سامنے آئے ہیں, وہ کس طرح کی مینٹل کنڈیشن میں تھا, جو لوگ پریشان کر رہے تھے اس کے نام تو اس نے پولیس کو دے دیے, تو پولیس اس بارے میں کیا بتا رہی ہے؟ جی دیکھیں, ویسے تو ملزم نے خود بھی خودکشی کی کوشش کی تھی, تو اس کی وجہ سے اس کا یہ گلے کا جو حصہ ہے وہ کٹ چکا ہے. 1.5 مہینے تک تقریباً ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ بول نہیں سکے گا, لیکن یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس اس انداز میں ہے کہ پولیس نے باقاعدہ موبائل فون پہ ٹائپ کرا کے جو ہے وہ اس کا بیان لیا کہ وہ موبائل فون پر ٹائپ کرتا رہا, پولیس اس سے سوالات کرتی رہی, وہ بتاتا رہا. تو اس کا یہی کہنا تھا کہ جی وہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا, خاص طور پر پیسے مانگنے کی وجہ سے لوگوں کے, کہ اس کو کوئی اور چیز جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آئی. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ پولیس افسران نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ جب وہ بچیوں کو قتل کر رہا تھا یا اہلیہ کو قتل کر رہا تھا تو یہ فرسٹ فلور پر رہائش پذیر ہے, گراؤنڈ فلور پر رہنے والے لوگوں نے کوئی اس کی آواز کیوں نہیں سنی؟ اس کی والدہ, اس کے بھائی جو ہیں وہ گراؤنڈ فلور پر رہائش پذیر ہیں, تو اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, وہ صحیح نہیں بتا سکا. اس پر جو ہے وہ پولیس افسران نے گھر میں موجود جو چیزیں تھیں, اشیاء تھی کھانے والی, جس میں وہ گول گپے جو ہے وہ لیتا ہوا آیا تھا, چاول جو ہے وہ لیتا ہوا آیا تھا, وہ جو ہے وہ فورنزک ٹیسٹ کے لیے بھیجے ہیں. پولیس کا یہ بھی شک ہے کہ ملزم نے یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے پلان کی تھیں کہ یہ اس دن اپنی فیکٹری سے جلدی جو ہے وہ نکلا ہے, اس نے کچھ پرچیزنگ کی جیسے گول گپے اور چاول وغیرہ, اور پولیس کو یہ بھی شک ہے کہ اسی میں اس نے کوئی نشہ آور چیز ملائی ہے اور اس کے بعد لا کے اپنے بچوں کو کھلائی ہے, تاکہ جب وہ ان کو قتل کر رہا تھا تو کسی قسم کی شور کی آواز جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پر رہائش پذیر بالکل احمد, یہ بھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا. اس پہ آگے آنے والے پروگرامز میں مزید آپ کو مدعو کر کے, اور جب یہ انفولڈ ہوگا واقعہ تو بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ ڈاکٹر نعیمہ, آپ کا بہت شکریہ. آخر میں سے یہ ہے کہ پہلی بات, آپ کو جو بھی کاروبار کرنا ہے کوشش کریں کہ یا تو اپنے پیسے سے کریں, کیونکہ پیسے دیتے وقت آپ کا دوست ہوتا ہے کوئی, لیکن جب واپس لینے والے معاملات ہوتے ہیں اس وقت اچھے سے اچھا دوست بھی آپ کا دشمن بن جاتا ہے. اس کا رائٹ ہے فیصل اپنے پیسے واپس لینا, کیونکہ اس نے بھی محنت سے کمایا, تو لہٰذا یہی بات نا اپنے بلبوتے پہ اپنا کام کرنا چاہنے بجائے اس کے بعد میں آپ اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو پریشرائز کر رہے ہیں, یا آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ بیچارے اس ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے, ان کا کام ہے آپ کا ساتھ دینا, اور آپ کا کام ہے ان کے لیے خوشگوار ماحول بنانا.